الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ. اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ 360 کے قریبی آڈیوز بننے آ گئے. اللہ کا کرم الحمدللہ رب العالمین. خیر آگے بڑھتے ہیں. جو گفتگو ہماری چل رہی تھی سجدے کے تعلق سے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کون سا کیا گیا، تو اسی کو بڑھاتے ہیں. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 34 ہے. جو تیسرا قول جو میں نے شروع کیا تھا کہ سجدہ اللہ کے لیے عبادت کا سجدہ تھا اور آدم علیہ السلام صرف بحیثیت قبلہ تھے، تو یہ اس کی تردید شروع ہوئی تھی. میں نے شیطان کے تعلق سے ایک بات عرض کی، اس کو آگے اور بڑھاتے ہیں. اسی بات کی جو تردید ہے کہ یہ سجدہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ تعظیم آدم علیہ السلام کے لیے تھا، تو اس کا ثبوت اور پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے ہی کہ یہاں پر جو فرمایا گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، الہ آدم نہیں فرمایا. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، ٹورڈ. آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو یہ نہیں ہے، آدم کے لیے سجدہ کرو. لی آدم، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. قرآن پاک نے صاف فرما دیا آدم کے لیے سجدہ کرو، سجدے میں گر جاؤ. آدم کی طرف سجدہ کرو یہ ہے ہی نہیں، صاف ہے. تو یہاں لام کو الہ کی طرف معنی پھیرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اس میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں یہی کہنے والے، پر یہ جو اقوال ہیں یہ صحیح نہیں ہے. صحیح قول کہ آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو ایسا نہیں ہے، آدم کے لیے سجدہ کرو یہاں پر یہ معنی مراد ہے. اچھا اب ایک بات اور بڑی سمجھنے کی ہے. سب سے پیاری بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم بیان کرنی تھی نا، آدم علیہ السلام کی شان کو، ان کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا نا، ان کی عظمت بنانے کے لیے، ان کی عظمت جتانے کے لیے سب فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا نا. اب اگر آدم علیہ السلام صرف قبلے کی طرح سے صرف ان کی طرف رخ کرنا تھا تو ان کی شان بیان ہی کہاں ہوئی، ان کی عظمت ظاہر ہی کہاں ہوئی. کئی بار ایسا ہوا ہے، میں کئی بار کی بات کیوں کروں، یہیں پر آپ دیکھ لیجئے ہمارے سامنے موجود ہے. ہماری جس شریعت میں ہم رہ رہے ہیں، جن کی امت میں ہم ہیں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور سے عظمت والی، حضور سے بڑھ کر عظمت کی کوئی مخلوق ہے ہی نہیں. حضور کی شان ایسی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تو سب مانتے ہیں کہ حضور سب سے بڑے. اب سب سے بڑے ہونے کے باوجود، عظمت میں اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہونے کے باوجود، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلے کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف زندگی بھر اپنی تمام عمر سجدے کیے ہیں. کعبۃ اللہ حضور سے عظمت میں بڑھ کر نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے. کوئی مسجد، کوئی چیز حضور کی عظمت سے بڑھ کر نہیں. حضور حبیب اللہ ہے اور کعبہ صرف کعبۃ اللہ بیت اللہ ہے. حبیب اللہ کی عظمت زیادہ یا بیت اللہ کی عظمت زیادہ؟
بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس گھر میں حبیب نہ ہو وہ گھر گھر ہی نہیں رہتا. گھر کو سنوارا جاتا ہے، سنبھالا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اپنے حبیب کے لیے سجایا جاتا ہے. تو یہ بیت اللہ تو حضور سے بڑھ کر ہے ہی نہیں. عظمت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے ہیں. کعبۃ اللہ، بیت اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عظمت میں بڑا نہیں. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف سجدے کیے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو عظمت والا ہوتا ہے وہ بھی شریعت کے مطابق اپنے سے کم تعظیم والی چیز کی طرف سجدہ کر سکتا ہے، اور کرتا. ہمارے آقا نے کیے ہیں. تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت بڑھ گئی. عظمت تو ہمارے آقا کی ہی زیادہ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت زیادہ ہونے کے باوجود حضور کعبۃ اللہ کو سجدے کر رہے ہیں، اس کی طرف سجدے کر رہے ہیں، تو اس سے کعبہ کی عظمت نہیں بڑھتی. تو پھر آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے سے آدم علیہ السلام کی عظمت کہاں سے ظاہر ہو گئی، کہاں سے بڑھ گئی؟ ان کی شان کیسے بیان ہوئی؟ جی نہیں. تو یہ عظمت ظاہر نہیں ہوتی یہاں سے. اگر یہ مانا لیا جائے کہ کعبۃ اللہ کی طرح صرف آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کروایا گیا تھا، تو یہ آدم علیہ السلام کی شان تھوڑی بیان کی جا رہی ہے، عظمت بیان نہیں کی جا رہی ہے. آدم علیہ السلام کی عظمت بیان کرنے کے لیے، ان کی شان ظاہر کرنے کے لیے جو بات ہے وہ یہی چوتھا قول ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی دوسری کتابوں سے لے کر آگے فرماتے ہیں کہ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا. یہ تمام مفسرین کا، تمام تفاسیر کا بہت بحث و مباحثے ہیں. میں نے دیکھا تفاسیر میں بہت، سب نے باتیں کی ہیں. سجدہ کیا تھا، کس لیے تھا؟ پہلے تو ناجائز، کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، پھر کیوں سجدہ کرایا گیا؟ پھر سب نے باتیں کر کے علمی مباحث ہونے کے بعد پھر سب نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے ہی تھا، اور یہ صرف تعظیم کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. آدم علیہ السلام کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے سجدہ کروایا گیا، اور یہی سجدہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کیا، جو سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، جو قرآن پاک سے ثابت ہے. یہی سجدے ہوتے رہے، اور شریعتوں میں بھی عبادت کا سجدہ ہمیشہ حرام رہا، تعظیم کا سجدہ چلتا رہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس شریعت میں اس سجدے کو بھی منسوخ کر دیا گیا. صرف سجدہ ہی نہیں بلکہ رکوع جتنا جھکنا بھی ہماری شریعت میں منع کر دیا گیا. تو تمام قرآنی آیتوں اور احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور سجدہ عبادت نہیں تھا. تو سجدہ تعظیمی کی بحث میں پہلے کر چکا ہوں، بہت اچھی خاصی ہماری باتیں ہو چکی ہیں، تو اسے یہاں پر دہرانا مناسب نہیں. بس اسی پر یہاں پر ابھی ہم مختصراً ختم کرتے ہیں کہ یہ سجدے کی حقیقت جو پورا وہاں سے شروع، میں نے جو اتنے سارے آڈیوز جو بنے ہیں پورا وہ سب دیکھتے ہوئے سجدے کی قسمیں، سجدہ کسے کہتے ہیں، سب کچھ سمجھ کر پھر یہاں پر اسے مکمل کرتے ہیں کہ یہ سجدہ کیا تھا. اور ظاہر بات ہے سجدہ جب انسان، اللہ تعالیٰ کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے ابھی آپ کسی اور کو، گورنمنٹ میں بھی اگر اب ہمارے یہاں دیکھیں کوئی منسٹر وغیرہ آتا ہے، کوئی پرائم منسٹر کسی کو بھیجتا ہے، کوئی چیف منسٹر تو بتایا جاتا ہے، اس کی شان بیان کی جاتی. جس آفس میں جس جگہ وہ جاتا ہے وہاں پر لوگوں کو اس کی ریسپیکٹ کرنا سکھایا جاتا ہے. لوگ اسے تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، اسے نظر و مطلب یعنی کہ اپنی طرف سے جیسا گفٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. گورنمنٹ کا آدمی منسٹر ہے، اس کی عظمت کرو، کلیکٹر ہے، اس کی تعظیم کرو، اس کا ریسپیکٹ کرو، جتنا ہو سکے اسے خوش رکھو. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اور وہاں اللہ عز و جل کا معاملہ، اور ساتھ ہی ساتھ سب سے پہلے خلیفہ جنہیں ساری دنیا کا حاکم بنایا جا رہا ہے اسے میں بھیج رہا ہوں، ان کی تعظیم ظاہر کر رہا ہوں، ان کی تعظیم بیان کرنی. تو اے فرشتوں، اپنی طرف سے کچھ نظر و نیاز، کچھ تحفے تو پیش کرو. تو یہ تحفہ، یہ عظمت بیان کرنے کے لیے، عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. یہ فرشتوں کی طرف سے گویا ایک تحفہ تھا آدم علیہ السلام کو.
اور آدم علیہ السلام کو تمام عالم کی حکمرانی دینی تھی، تمام عالم کی خلافت دینی تھی، تو خلیفہ کا کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو تمام جس جگہ پر حکومت کرنی ہے اس کا علم ہونا چاہیے، اور پھر تمام جن پر حکومت کرنی ان پر قدرت ہونی چاہیے۔ تو علم تو پہلے بتا دیا گیا، جو ناموں کے ذریعے سے ان کے نام بتاؤ، وہاں علم ظاہر کر دیا گیا۔ اور اب جن پر حکمرانی کرنی تھی، میں نے پہلے بھی کہا کہ فرشتوں ہی سے یہ سجدہ کروا دیا گیا کہ سب سے طاقتور جو ہیں یہ اس کے زیر نگرانی، اس کے کنٹرول میں آ گئے ہیں، یہ کس کی باتیں مانتے ہیں اس خلیفہ کی۔ جب سب نے ساری مخلوق یہ دیکھ لی تو سب کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی سب سے بڑھ کر جو طاقتور ہیں، جو پاور والے ہیں، وہی ان کے کنٹرول میں ہیں، وہی ان کی تابع داری کر رہے ہیں، تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہمیں بھی ان کی تابع داری کرنی ہے، ان کے کنٹرول میں رہنا ہے۔ تو یہ سجدہ وہ سجدہ تھا کہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ سجدہ کون سا، یہ تعظیم والا ہے، اور یہ آدم علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے ان کی طاقت کو، ان کے علم کو بیان کرنے والا سجدہ ہے۔ تو یہ سجدہ تعظیمی، یہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا گیا، تو اللہ عز و جل ہمیں الحمدللہ صحیح عقیدوں پر رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ کے پیاروں کی عظمت وفاداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔